إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفع لي. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس صحابی کو جو نابینا صحابی ہیں جن کو نظر نہیں آتا ان کو یہ کلمات عطا کیے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. اب ان کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ اے میرے نبینا صحابی اس طرح مانگو اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، میں تیری طرف توجہ کیے ہوئے ہوں، بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، تیرے محبوب حضرت محمد کے وسیلے کے ساتھ. اے اللہ میں تجھ سے ڈائریکٹ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں مانگ رہا ہوں تیرے محبوب محمد کے وسیلے سے. بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، تیرے نبی محمد کا وسیلہ. وہ کیسے نبی ہیں؟ نبی الرحمہ، وہ رحمت والے نبی ہیں. اور پھر فرمایا تم نے یہ کہنا ہے انی توجہت بک، اے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے آپ کی سفارش سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم اس مجلس میں موجود تھے، وہ بندہ جس کو نبی علیہ السلام نے یہ کلمات بتائے، یہ دعا کا طریقہ سکھایا، کہتے ہیں ابھی اس نے 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، ابھی اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تو اللہ نے اس کو دونوں آنکھیں عطا فرمائی. اتنی جلدی اس دعا کا رزلٹ آیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ اس نے نیچے نہیں کیے، اللہ نے اس کو فوراً 2 آنکھیں عطا فرما دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں موجود ہے اور خود اپنے امتی کو درس دیا، اپنے امتی کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. فرمایا میرے امتی پتہ نہیں تم اس سے پہلے اپنی آنکھوں کی کتنی دعائیں مانگ چکے ہو، آج میں جو دعا مانگتا ہوں وہ مانگ کے دیکھو، پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے ادا کیے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب محمد کا وسیلہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کا صدقہ مانگ رہا ہوں، مجھے عطا فرما. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم اس مجلس میں موجود تھے، ابھی ہاتھ اس نے نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا. تو یہ حدیث شریف صحابہ کرام علیہ رضوان نے یاد رکھی اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ سے مانگا کہ اے اللہ تو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما. اللہ نے فوراً عطا کیا. اب جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہو گئی، ظاہری طور پہ آپ نے وصال کیا، تو ایک شخص وہ مدینہ شریف میں آیا اور کہنے لگا کہ میری حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہیں ہو رہی، میں نے کوشش کی ہے لیکن حضرت عثمان غنی مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہے. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی دعا کے یہ کلمات یاد تھے تو میں نے اس امتی کو بتایا کہ تم 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. تم یہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو، تیری حاجت کو فوراً پورا فرما دے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد اس بندے نے مسجد نبوی شریف کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا مانگی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی دعا مانگی حضرت عثمان غنی کی طرف سے بندہ آ گیا کہ چلو تمہیں عثمان غنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے اس حدیث کا تجربہ
ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ظاہری طور پہ تب کسی نے وسیلے سے مانگا تو تب بھی اللہ نے عطا کیا، اور آپ جس وقت ظاہری طور پہ پردہ کر کے اپنی قبر مبارک گنبد خضرا میں تشریف لے گئے، تب بھی اگر کسی نے وسیلہ رسول سے پیش کر کے رب سے مانگا تو اللہ نے اس کو کبھی خالی نہیں بھیجا۔ آپ کی ظاہری طور پہ حیات سے قبل مانگے تب بھی رب عطا فرماتا ہے، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے وسیلے سے مانگے تو تب بھی رب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ جس میں آپ نے جب برکت کو بیان کیا آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک میری برکت کتنی ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک میری ویلیو کتنی ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا میں ظاہری طور پہ اس دنیا میں نہیں ہوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا لشکر نکلے گا کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر اور ایک طرف کفار کا لشکر۔ یہ تب بات ہوگی جب میں ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، تو کیا ہوگا؟ یأتی علی الناس زمان من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ شروع ہونے سے پہلے لشکر میں اعلان ہوگا کیا اس فوج کے